اسی پہ بات کریں گے. پاکستان سے سینئر جرنلسٹ سینئر رپورٹر ذوالقرنین اقبال نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 27ویں ترمیم جو ہے وہ تو اب قانون بن چکی ہے, آئین کا حصہ بن چکی ہے, لیکن یہ جو استعفے اور ان کا جو کانٹینٹ ہے, جو مسودہ ہے, وہ جب شیئر کیا جا رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. کیا اپڈیٹ کریں گے, کیا کچھ ہوتا رہا آج طاقت کے ایوانوں میں؟ نیلم, ایسا ہے کہ قومی اسمبلی سے کل منظوری ہوئی تھی 27ویں ترمیم کے اندر جو ترمیم ہوئی تھی اس کی, اور پھر اس ترمیم کی جو ترمیم شدہ شکل تھی اس کی آج سینٹ سے منظوری ہوئی, جس کے بعد ابھی تک ویسے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہو سکا. ابھی جب یہاں پہ پاکستان میں رات کی 11 بج چکے ہیں, البتہ گزٹ نوٹیفیکیشن جب تک جاری نہیں ہوتا تب تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترمیم باضابطہ طور پہ آئین کا حصہ نہیں بنی, اس پہ عمل درآمد شروع نہیں ہو سکتا. لیکن اس ترمیم پہ عمل درآمد اتنا فاسٹ شروع ہوا ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی جسٹس امین الدین خان جو قائم مقام جو آئینی بینچ کے سربراہ ہوا کرتے تھے چند روز پہلے تک, وہ اب آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس تقرر ان کا ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن ان کا آپ سے 1-2 منٹ پہلے جاری ہو چکا ہے. اب پروسیجر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ یہ ہونا کیا تھا. 27ویں ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہونا تھا, اس کے بعد وزارت قانون نے ایک سمری انیشیٹ کرنی تھی وزیر اعظم کے نام پہ کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر کیا جائے. وزیر اعظم نے اس سمری کے اوپر وہ اپنے کمنٹس دے کے بھجوانا تھا منظوری کے لیے صدر مملکت کو, صدر اس کو اپروو کرتے, دوبارہ وہ آتی وزارت قانون کے پاس, پھر نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا. لیکن یہ سارا پروسیجر ایک طرح سے کہہ لیں ہوا میں کر دیا گیا, اور اس انداز میں کیا گیا کہ کاغذی کارروائیاں بعد میں پوری ہوں گی, پریکٹیکلی آئینی عدالت کو فعال کرنا مقصود ہے. اور یہاں ایک اور چیز آپ کے ذہن میں بھی میں ڈالتا چلوں کہ صبح 10 بجے جو پاکستان کا معیاری وقت ہے اس کے مطابق امین الدین خان صاحب سے حلف لینا ہے صدر آصف علی زرداری نے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پہ, اور اس کے لیے جو گیسٹ لسٹ تھی, ظاہر مہمانوں کی فہرست بنتی ہے, سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے کہ کس کس کو جانے کی اجازت ہے کس کے نہیں, وہ آج دوپہر کو ہی فائنل کر کے جا چکی تھی. گویا کہ ابھی ترمیم منظوری کے مراحل میں تھی, اس وقت ہی فیصلہ کر لیا گیا تھا. اب ویسے تو ہم کئی دن سے رپورٹ کر رہے تھے کہ جسٹس امین الدین خان ہی سربراہ ہوں گے, لیکن جو ایک کاغذی کارروائی تھی کم از کم پروسیجر پورا کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی اس انداز میں کیا گیا کہ پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا. وہ گیسٹ لسٹ اپنی فیملی کے کچھ لوگ جو انہوں نے بلوانے تھے وہ بلوا چکے تھے, اور پورا ایک کہہ لیں کہ ارینجمنٹ تھے کہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے. اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو جو ججز نے خطوط لکھے استعفیٰ دینے سے پہلے, 8 نومبر کو لکھا جسٹس منصور علی شاہ نے, 8 نومبر کو ہی لکھا جسٹس اطہر من اللہ نے, اور بار بار کہتے رہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلا کے اس کو ڈسکس کریں اور گورنمنٹ کو روکیں اس ترمیم کو کرنے سے پہلے, جب تک کہ عدلیہ سے بامانی مشاورت نہیں ہو جاتی, عدالت کو آن بورڈ نہیں لے لیا جاتا. اس حوالے سے انہوں نے ریفرنس دیا تھا اپنے خطوط میں جسٹس یحییٰ افریدی کی ان سوالات کا بھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں وہ اٹھاتے رہے ہیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں آیا تھا, جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو 3 ججز کی کمیٹی کو منتقل کیا گیا تھا, اور جسٹس یحییٰ افریدی نے بطور جج اس پہ حکومت سے سوالات پوچھے تھے کہ آپ بجائے اس کے کہ عدلیہ کو رولز بنانے دیتے یا رولز میں امینڈمنٹ کا کہتے, آپ نے پورے کے پورے سٹرکچر کو ہی تبدیل کر دیا جو ایک دم سے اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ تو چلیں ایک قانون تھا, خالی ایک کے اختیارات 3 کو دیے گئے تھے, اب تو پورے کے پورے آئین کو ہی ری شیپ کر دیا گیا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہوتی تھی اب وہ صرف سپریم کورٹ رہ گئی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے, وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان قرار نہیں پائے گی. البتہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ان ساری سچویشن پہ, جب آج صلاح الدین پمر صاحب نے بھی ان کو خط لکھا جو سپریم کورٹ کے سابق لا کلرک سے, وہ بچے جو نئے نئے لا کر کے آتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی ریسرچ میں معاونت کرتے ہیں فیصلے لکھنے میں, 38 وہ بھی سامنے آئی, ان کی جانب سے خط لکھا گیا یحییٰ افریدی صاحب کو کہ ہم نے یہاں پہ سرو کیا ہے, اس ادارے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے, کائنڈلی اس میں انٹروین کریں. اس کے بعد سابق ججز ہیں انہوں نے خط لکھے, وکلا کی جانب سے خط لکھے گئے, لیکن اس سارے پہ کچھ نہ ہوا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ایکشن لینے کا کہتے رہے, انہوں نے ایکشن اتنا ضرور لیا کہ جو حکومت کو یہ کہا اپنے تحفظات ان تک پہنچائے, جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان تو اب خالی سپریم کورٹ رہ گئی, البتہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل یحییٰ افریدی کو ضرور مل گیا. یہ انہوں نے اپنے لیے حاصل کیا. اسی بات کا اظہار آج استعفے میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی کیا گیا ہے کہ جب عدلیہ کے سربراہ نے اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے صرف اور صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی وہ تحفظ ضرور رکھا کہ میرے عہدے کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, تو ایسے میں اس عدالت میں مزید کام کرنا ممکن یہ نہیں تھا. ویسے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ذوالقرنین.
آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بس ذاتی میں ان کو تو تاحیات چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنایا گیا. یہ اتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کو تو جب بس تمام عہدوں کو بنایا جا رہا تھا. اچھا ذوالقرنین, بالکل ہو سکتا ہے عدلیہ بہت فاسٹ کام کر رہی ہو, کوئی پینڈنگ کیسز جو ہیں وہ اس وقت موجود نہ ہو, سائل جو بھی آئے اس کو آنے سے پہلے ہی معلوم کر لیا جائے کہ اس کا کیس کیا ہے اور انصاف جو ہے وہ دہلیز تک پہنچ رہا ہو, تو اس لیے یہ نوٹیفیکیشنز اور تعیناتی والا معاملہ بھی بہت تیزی سے ہوا. یہ بتائیے گا جو 2 استعفے آ گئے آج اور جو ٹاپ کے ججز تھے ان کی جانب سے آ گئے, تو اس کے بعد کیا ماحول ہے عدلیہ میں؟ کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی اس کا موازنہ بالکل اس دور سے کیا جا سکتا ہے جب افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے معاملہ تھا, پوری عدلیہ ایک جانب اچانک سے ہو گئی تھی جب ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہوئی حکومت کی جانب سے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ چاہے وہ بار کونسلز ہوں, چاہے وہ عدالتی رہنما ہوں, سابق جو جسٹس تھے وہ اس معاملے میں آگے آ رہے تھے. تو کیا ابھی بھی ایسا کوئی ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی عدلیہ کی بحالی کی تحریک عدالتوں کی جانب سے, وکلاء کی جانب سے؟ دیکھیں اس وقت بھی جو وکلاء تھے وہ سڑکوں پہ آئے تھے, اور اس وقت تو پوری کی پوری عدلیہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے گھر بھیج دی گئی تھی, صرف چند ججز ہی رہے تھے اور باقی سارے نئے بھرتی کرنے پڑے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں پہ عدلیہ کے جو سربراہ تھے افتخار چودھری, ان کو ہٹایا گیا تھا اور پورے ججز ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور سب کے سب کو گھر جانا پڑا تھا. وہ گھر جانا انہوں نے قبول کیا, لیکن یہاں معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ سربراہ صاحب جس دن ججز خط لکھ رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے سابقہ ججز بھی اور موجودہ ججز بھی کہ آپ سپریم کورٹ کا ایک اجلاس بلائیں, تو یا افریدی صاحب نے ایک اجلاس تو بلایا, لیکن اس میں صرف سرکاری افسران کو بلایا اور اس کے اندر طے یہ پایا کہ 2026 تک, اگست 2026 تک تمام عدالتوں کو ہم نے سولر کے اوپر کنورٹ کرنا ہے, کیونکہ بجلی کا بل بہت آ رہا ہے, بجلی سے لوڈ شیڈنگ بھی رہتی ہے, تو بڑے مسائل ہیں. ان کی سیریسنس کی انتہا یہ تھی کہ جب مطالبے ان سے کیا کیے جا رہے تھے اور وہ عدالتوں کو سولر پہ کنورٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے. دوسری بات جو اپنے وکلاء تحریک کی کہی ہے, وکلاء تحریک کا آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی, آئینی بینچ بنا تھا, تب اعلان کیا تھا حامد خان صاحب نے, منیر ملک صاحب نے, علی احمد کرد صاحب نے, اعتزاز احسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, لطیف کھوسہ صاحب تھے, کافی ساری بار ایسوسیشنز بھی ان کے ساتھ ملی تھیں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نئی چھٹانگے کے نام سے ایک تحریک شروع کریں گے, اور وہ نئی چھٹانگے تحریک آج تک شروع نہیں ہوئی, لگتا انہوں نے تحریک ہی چھٹ دی. اور ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وکلاء تحریک چلائے جائیں گے, لیکن ابھی تک کوئی پریکٹیکلی سٹیپ یا کوئی ایکٹیویشن وکلاء کی جانب سے نظر نہیں آئی. ان استعفوں سے شاید کوئی مومنٹم بنے, اور یہ استعفے ابھی ابتدا ہیں, ابھی مزید استعفے بھی آنے ہیں, کچھ سپریم کورٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور کچھ لاہور ہائی کورٹ سے آنے ہیں, کچھ 2 سے 3 استعفے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں سے 5 پورے آ جائیں, لیکن ابھی تک 2 سے 3 کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ استعفے آنے ہیں. تو استعفوں کی ابھی جو کہہ لیں یہ ابتدا ہے. مخدوم علی خان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے بطور رکن لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان, جس کی چیئرمین چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ بات لکھی ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو میں تب بھی ہوپفل تھا, مجھے نوجوان وکلاء کے چمکتے چہروں کے اوپر اداسی نظر آ رہی تھی, لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ شاید میری وکالت کام کر جائے گی اور بیٹر سنس پریویل کرے گی. لیکن اب کیونکہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, عدلیہ اب سپریم نہیں رہی, عدلیہ کو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے, اس لیے میں اب مزید جو ہے نا اس عہدے کے اوپر نہیں رہ سکتا. ذوالقرنین, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ایک سوال یہ ہے کہ یہ استعفے کیا پہلے بھی آ سکتے تھے؟ کیونکہ جب انہیں نظر تو آ رہا تھا کہ یہ صورتحال بننے جا رہی ہے, یہ آئینی ترمیم تو ملک میں کیپٹل میں بے شک دھماکے ہوں, کچھ بھی ہو, دہشت گردی کی صورتحال جو بھی رہے, شری لنکا کی ٹیم واپس جانا چاہے, لیکن یہ ترمیم تو پاس ہو کر رہے گی, یہ تو مین فوکس ہے. تو وہ پہلے بھی کیا استعفے دیکھ کر تھوڑا پریشر بنا سکتے تھے؟ شاید ہو سکتا ہے پھر یہ اس میں تھوڑی تاخیر ہی ہو جاتی, جیسے آپ نے کہا اور استعفے بھی آ سکتے ہیں. اور دوسرا, کتنا بڑا نقصان ہے, کیونکہ آپ کئی سالوں سے کور کر رہے ہیں کورٹ کے, سپریم کورٹ کے جو ایشوز ہیں, عدلیہ کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے اتنے سینئر ججز کا چلے جانا؟ یہ کوئی میڈیا تو ہے نہیں ہے کہ نکال دو سارے سینئر جرنلسٹ کو اور اینکرز کو اور نئے لوگ بھرتی کر لو, ہمیں نہیں چاہیے بولنے والے لوگ. یہ تو عدلیہ ہے جس نے اتنے سال قانون پڑھا ہوگا, پرکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, وہی بہتر فیصلے کر سکتا ہوگا. بہت بڑا نقصان ہے یہ عدلیہ کا. نیلم, پریکٹیکلی وہ تو ایسی رہے جیسے میڈیا کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے کہ جیسا بھی ہے, جتنا بھی سینئر اینکر ہے اٹھا کے باہر پھینک دو, نئے بھرتی کر لو. ایگزیکٹلی یہی سچویشن عدلیہ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ پرانا جو جج بولتا ہے یا جس کو قانون آتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, نئے لے آؤ. اب آپ جو نئی تعیناتیاں پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں, خاص کر 26ویں ترمیم کے بعد, اس کو دیکھ لیں. ایون کہ آپ آئینی عدالت کے سربراہ کو دیکھ لیں, ایسے شخص کو آئینی عدالت کا سربراہ لگایا, ایسے جج کو
جو جب سے سپریم کورٹ آئے ہیں انہوں نے کوئی ایک بھی ججمنٹ یا ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے آئین کی تشریح سے متعلق نہیں دی. کسی جگہ انہوں نے آئین کی تشریح نہیں کی ہوئی, نہ ہائی کورٹ میں, نہ سپریم کورٹ میں بطور جج, نہ آئینی بینچ کے سربراہ کے طور پہ, اور ان کو لگا دیا گیا ہے وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرٹ یا لائق یا قانون پڑھا ہونا اس چیز کی ضروری نہیں ہے, صرف اور صرف وفاداری ہے اور جو سرونگ ہے کہ جی ہمیں اچھا سرو کر رہا ہے تو اس کو نوازا جائے گا, صرف یہی چیز دیکھی جا رہی ہے. اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انٹرنیشنل کانفرنسز میں بلایا جاتا تھا. اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ کو تو ہر مہینے ہی کہیں نہ کہیں سے ایک دو ممالک سے کسی نہ کسی جوڈیشل کانفرنس کی آفر آتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جانے پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے, اور اگر کسی نے بلانا ہے تو ان کو نام لے کے نہ بلائے, وہ چیف جسٹس کو خط لکھے, چیف جسٹس جس کو چاہیں گے نامینیٹ کر دیں گے. اس کے بعد لوگوں نے باہر سے بلانا چھوڑ دیا پاکستان کے ججز کو کہ ہم جس کو بلانا چاہ رہے ہیں, جس کی ورکنگ ہے اس پہ, خاص کر کلائمیٹ چینج کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی بہت ورکنگ ہے. ان کے جو فیصلے ہیں وہ انٹرنیشنل جو عدالتیں ہیں دوسرے ممالک کی, اس میں بطور ریفرنس دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہم پاکستان میں ریفرنسز دیتے ہیں کہ کینیڈا کی سپریم کورٹ میں یہ ہوا, امریکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, برٹش عدالتوں کا یہ فیصلے ہیں, جو مثال کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں عدالتی نظیر کے طور پہ. تو منصور علی شاہ صاحب کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے فیصلے دوسرے ملکوں کی عدالتوں میں بطور ریفرنس پیش ہوتے ہیں. یہ لیول تھا ان کا جن کو صرف اور صرف اس چیز کی بھینٹ چڑھایا گیا کہ کہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ چیف جسٹس بن گیا تو کہیں الیکشن 2024 کی سیکورٹی نہ ہو جائے, کہیں الیکشن والی پٹیشن نہ لگ جائے, کہیں 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن نہ بن جائے. اور جب ان کو آفر بھی یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے کی گئی تھی کہ آپ کہیں پر ایک ملاقات کر لیں اور جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا آپ نے صرف وہی کرنا ہے, ان چیزوں کو آپ نے نہیں چھیڑنا, تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. جس پر منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ بطور جج کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ مجھے ہی کرنے دیں, مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے کہ کوئی مجھے آ کے بتائے کہ میں نے کس کیس پہ ہاتھ ڈالنا ہے کس کیس پہ نہیں ڈالنا. اسی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے. خود یحییٰ افریدی صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد جو پہلی ملاقات ہم سے پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ سے کی تھی, اس میں ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں کہ میں تو اتنے ہنگامی طور پہ اتنی جلدی میں چیف جسٹس بنا تھا کہ میرے پاس تو نیا کوٹ سلوانے کی بھی ٹائم نہیں تھا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ شاہ صاحب کو آخری وقت تک منانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ شاید وہ کمپرومائز کر کے کسی سٹیج پہ وہ آ جائیں, لیکن اب انہوں نے انکار کیا آخری وقت تک. تو اچانک ہی پھر یحییٰ افریدی صاحب کے نام پورا نکلا, کیونکہ منیب اختر صاحب کی بھی سیم پوزیشن ہے, وہ بھی یحییٰ افریدی یہ منصور علی شاہ صاحب کی طرح اپنے اصولی موقع پر ڈٹے ہوئے تھے. اور ان سے تو ویسے ہی یہ خار تھی مسلم لیگ نون کو کہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرانے کا آرڈر دیا تھا اور باقی بھی احکامات وہ دیتے رہے, تو اس لیے وہ تو ویسے ہی ان کی اوپر تو ایک کراس لگ چکا تھا. اطہر من اللہ صاحب کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنلی لیٹسٹ جو ان کا وزٹ تھا وہ یو ایس اے کا تھا, وہاں پہ کافی دن وہ رہے. جو وہاں کے لا کالجز ہیں انہوں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں لا کی, انہوں نے ان کو بلایا تھا ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر وہاں وہ خطاب کرتے رہے. جس لحاظ سے ذوالقرنین یہ عدلیہ کے جو سینئر ججز ہیں ان کو مطلب جاننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے یا دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, احمد مجھے لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ ججز ختم ہو جائیں پھر رانا ثناء اللہ سپریم کورٹ کے جج بیٹھے. یہی صورتحال اس دور میں بھی تھی جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بھی ان کے ساتھ جو چیزیں وہ کی جا رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کی جا رہی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں تاریخ اپنے آپ کو کسی دوسرے انداز میں دہراتی ہے. عدلیہ جو ہے وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے اور آج سے نہیں گزری. اچھا یہ بتائیے گا, آپ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, تمام معاملات آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں, یہ جو تینوں اشخاص ہیں اس وقت پاکستان کے ٹاپ ججز, یہ تو آپس میں بھی ایک اکٹھے کام بھی کرتے رہے, غالباً کوئی لا فرم بھی ان کی اکٹھی ہے, تو اب دوستیاں بھی ٹوٹ جائیں گی یحییٰ افریدی صاحب کی, اور یہ جو بقیہ دو آج ان کے دوستوں کے استعفے آ گئے. دیکھیں جو حال 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کو اور آئین کا کیا نا, اس سے زیادہ برا اثر ان کی دوستی کا ہوا ہے جو آلموسٹ 50 سال پر محیط تھی. اور اسٹوڈنٹ ڈے سے یہ لوگ اکٹھے تھے, ایک ہی روم میں رہتے تھے, ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے, لا انہوں نے اکٹھے کیا, اور تینوں کا تعلق بھی مزے کی بات خیبر پختونخوا سے ہی ہے. اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد میں سیٹل تھے, وہ وہاں کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے جج بننے کے بعد. یحییٰ افریدی صاحب پشاور میں بن گئے. منصور علی شاہ صاحب کا براٹ اپ سارا لاہور میں تھا, بیسیکلی وہ پختون ہے وہ بھی, تو ان کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. تینوں پھر باری باری ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آئے. بیرون ملک جا کے جب انہوں نے لا باہر سے جو گریجویشن کی قانون کی وہ بھی اکٹھی کی, وہاں بھی ایک ہی روم میں رہتے تھے, اکٹھے گھومتے پھرتے تھے, اس کے علاوہ بھی چھٹیوں میں اکٹھے باہر جاتے تھے. تو ان کی ایک بڑی لانگ اسٹینڈنگ تھی, بڑی قریبی دوستیاں تھیں.
اور 26ویں ترمیم کے بعد جب یحییٰ افریدی صاحب بنے چیف جسٹس تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں نہیں بنتا. انہوں نے کہا نہیں آپ بن جائیں, چیف جسٹس کا عہدہ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ قبول کریں, بجائے اس کے کہ کسی اور کو مل جائے اور معاملات ہاتھ سے نکل جائیں. لیکن یہ شاید منصور علی شاہ صاحب کئی دفعہ میرے ساتھ پرسنلی, اب تو کیونکہ وہ جج نہیں رہے تو میں کچھ باتیں کر سکتا ہوں, جب میں چیمبر میں جا کے ان سے ملتا تھا تو وہ کئی بار یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ بنیادی طور پہ زندگی میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آدمی شناس نہیں ہوں, اور جس کی وجہ سے میں نے بڑی دفعہ دھوکے بھی کھائے ہیں. اور جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے پھر ان کے ساتھ کیا چیف جسٹس بننے کے بعد, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پہلی فل کو میٹنگ جو بلائی اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ کیسز جو پینڈنگ ہے 60,000 سے زیادہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں پہنچ گئے تھے کہ ان کیسز کو کم کرنے کے لیے فارمولہ دیں. شاید منصور علی شاہ صاحب نے پوری ورکنگ کر کے ایک پلان پورا ڈیوائز کر کے دیا کہ اس کے تحت آپ چلیں گے. پلان تو انہی کا فالو ہوتا رہا آخر تک, لیکن ان کا نام اس کے بعد سے ہر لسٹ میں سے نکال دیا گیا کیونکہ کہیں اور ان کے نام کے اوپر کراس لگ چکا تھا, اور شاید یہی وجہ تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب اور ان میں دوریاں آنے لگیں. منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیں. تو یحییٰ افریدی صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید جس شاخ کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی 26ویں ترمیم کے نتیجے میں آئے تھے. اگر ترمیم اگر کالعدم ہو جاتی تو یقیناً سب سے پہلا جو اس کی کیجویلٹی وہ خود چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی ہونی تھی کہ وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے. آل دو کہ ان کو پروٹیکشن ضرور دی جا سکتی تھی, اس 26ویں ترمیم کے فیصلے میں بھی سپریم کورٹ دے سکتی تھی کہ جو ججز اپوائنٹ ہو گئے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک رہے گی, باقی ترمیم کا لدم ہے اور ان کے فیصلے بھی برقرار رہیں گے. لیکن سٹل ان کو خدشہ تھا کہ جی میری سیٹ ماری جائے گی, جبکہ اگر یہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی, 27ویں نہ ہوتی, روٹین میں سب چل رہا ہوتا تو پہلے منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا, اس کے بعد منیب اختر صاحب نے بننا تھا, اور پھر یحییٰ افریدی صاحب نے 2 سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا. تو چیف ان دونوں نے ہر صورت میں بننا تھا, لیکن یحییٰ صاحب نے دوستی کے اوپر کہہ لیں کہ 3 سال پہلے چیف جسٹس بننا قبول کیا, اور آج منصور علی شاہ صاحب اس عدلیہ کا حصہ نہیں رہے جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں. جو آئین کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایک اور چیز میں آپ کو جاتے ہوئے بتاتا چلوں کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا, تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ قصور اس میں منصور علی شاہ صاحب اور اطہر منڈلا صاحب کا اپنا بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی باتیں ہو رہی تھیں, اسمبلیاں تحلیل ہو گئی, 90 روز میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری تھا, اس وقت یہ لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل گئے. پہلے ریفرنس میں جس کا جواب آج تک نہیں دے سکے قاضی فائز عیسیٰ, اس میں ان کو کلین چٹ دلوائی گئی, اور کلین چٹ دینے کے بعد ان کے ساتھ مل کے عمر عطا بندیال صاحب کا کہہ لیں کہ ان کو کام کرنا ان کا مشکل بنا دیا گیا. کبھی کوئی ایک آرڈیننس آ رہا ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, اور جو الیکشن کا کیس تھا جس میں آرڈر دیا گیا تھا کہ انتخابات 90 روز میں کروائے جائیں, اس میں کبھی بینچ توڑ رہے ہیں, کبھی 4-3 کا فیصلہ کر کے گردان پڑی جا رہی تھی. اس وقت جو انہوں نے راستہ دکھایا تھا حکومت کو کہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا, وہ راستہ شاید حکومت نے ایک گلی انہوں نے دکھائی تھی, انہوں نے اس کو اتنی بڑی موٹر وے بنا دیا کہ وہ تب سے اب تک کہ اسی سپیڈ کے اوپر یہ معاملہ چل رہے ہیں, اور کوئی بھی فیصلہ جو حکومت کی مرضی کے خلاف ہے, چاہے مخصوص نشستوں کا ہو, چاہے فوجی عدالتوں کے کیس کا انیشلی آیا تھا 5 رکنی بینچ کا, کسی کو بھی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تھا. تو یہ راستہ دکھانے والے بھی بیسیکلی یہ 2 صاحبان تھے. بالکل اپنا ہی راستہ ہو گئے ہیں, اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. تو بالکل یہ صورتحال جو ہے تمام اب ایک بیک گراؤنڈ تھا تو آج عدلیہ جو ہے اس حال میں پہنچی ہے نا. اور ذوالقرنین نے بڑے خوبصورت انداز میں ہسٹری اور ان کے بچپن اور ان کی جوانی جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہے چند ہی منٹ میں. مجھے تو ان کی دوستی میں میں تو اتنی سینٹیمنٹل ہو رہی ہوں جس طرح سے ٹوٹی ہے. میں سوچ رہی ہوں ہم ٹی وی کا یا کوئی ڈرامہ بننا چاہیے یا کوئی ڈاکیومنٹری بننی چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس تمام تر صورتحال سے.